کہ آپ کی توسط سے پوری ملت اسلامیہ اور پاکستان کے عوام کے جذبات ہم پوری دنیا میں ایک زبان کے ساتھ پہنچائیں. اس کبھی حرکت کی بھرپور قوت کے ساتھ نہ صرف اس کی مذمت کریں بلکہ جناب اسپیکر ایسے اقدامات یہ ہاؤس تجویز کرے، مؤثر ترین الفاظ میں قرارداد کی منظوری ہو. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ آئندہ ایسی مذموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے وہ ریکمنڈیشن دے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں بلکہ دنیا کے جو فورمز ہیں ان کو یہ سفارشات پہنچائیں تاکہ کبھی دوبارہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. جناب اسپیکر، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کا نزول ہوا اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے وہ دنیا کو، پوری دنیا کو محبت، ایثار، صبر اور تحمل کی تلقین کرتا ہے. قرآن کریم جناب اسپیکر، قرآن کریم میں بہت نبیوں کا ذکر آیا ہے، حضرت مسیح کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، بڑا تفصیل سے ذکر آیا ہے اور کئی جگہ پر ان کا ذکر آیا ہے. حضرت مریم کا ذکر آیا ہے اور ہم بطور مسلمان ہم نہ صرف ان کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہاں پر سنا یا دیکھا، کم از کم مجھے تو اس کا جناب اسپیکر قطعاً کوئی علم نہیں کہ بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہو، بائبل کو جلایا گیا ہو. ہم تو ان تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ ہمارے مذہب، ہماری کتاب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جناب اسپیکر، اس کے باوجود یہ جو اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ اصل میں جناب اسپیکر دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جناب اسپیکر، آج یہ سارا ایوان دکھی دل کے ساتھ بیٹھا ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام دکھی دل کے ساتھ ہیں، دنیا میں بسنے والے اربوں مسلمان ان کے دل انتہائی دکھی ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ عید کے روز سویڈن کی پولیس اس خبیث کو یہ اجازت دے کہ وہ آ کے قرآن کی بے حرمتی کی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ اس معاشرے میں پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں اور اپنی سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت دے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ایوان
स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है, यह हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं जनाब स्पीकर कि यह ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का कि वो अपनी तमाम मता जाने वो कुर्बान कर देते हैं कुरान करीम की हुर्मत के ऊपर, नबी करीम की हुर्मत के ऊपर, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो आज अगर यहां पर एहतजाजी रैलियां हो रही हैं और अगर तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, इसका कतई मकसद यही नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी हवाले से भी हम कमजोर हैं या हमें इसका जवाब देना नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हम ये एहतजाजी रैलियां जो निकाल रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आपकी तवज्जो से मैं पूरे पाकिस्तान के मैं अपने भाइयों और बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि कल जुमा है और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर, तमाम जमातें, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जिंदगी के हर हिस्से के लोग हैं, तबके के जो लोग हैं, मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत, ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि आज इस ऐवान में मेरे तमाम साथियों और भाइयों और बहनों ने अपने ख्यालात का यहां पर इजहार करना है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये बदबख्त ज़हन, ये अल्लाह ताला की इस इंतहाई पाक कलाम को जलाकर ये एक तकसीम पैदा करना चाहते हैं ईसाई दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूं कि हमें इसको, इस खबासत को, इस खबीस शख्स की खबासत को हमें एक इबरत की मिसाल बनाना चाहिए और उसके लिए हम तमाम सियासी और कानूनी जो चाराजोई हम करें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन फोरम वो है OIC। और मैं शुक्रगुजार हूं OIC का, उन्होंने इजलास बुलाया और भरपूर उसमें न सिर्फ मजम्मती उन्होंने करारदाद पास की, बल्कि इकदामात उठाने के लिए भी तजावीज़ का वहां पर जिक्र हुआ। मैं सऊदी अरब का, उनका भी शुक्रगुजार हुआ और तमाम इस्लामी ममालिक का। हम उनकी तमाम इन इकदामात में पूरी तरह शरीक हैं और मैं ये समझता हूं कि पूरी इस्लामी दुनिया की, जनाब स्पीकर, इसके ऊपर भरपूर आवाज बुलंद करनी होगी और दुनिया के हर कोने में जाकर हमें बुलंद आवाज के साथ और एक आवाज के साथ हमें न सिर्फ इसकी भरपूर मजम्मत करनी है, बल्कि बताना है कि आइंदा इस तरह की किसी ने कभी हरकत की तो फिर वो हमसे कोई गिला ना करे। आज यहां पे मुझे कहा गया कि इजलास हो रहा है और स्वीडन की हुकूमत ने भी अब मजम्मत की है। मैं पूछता हूं कि मजम्मत की अच्छी बात है, लेकिन ऐसा वाकया उन्होंने क्यों होने दिया? असल बात यह है, अगर उनको बाद में इसका ख्याल आ गया और इट्स अ सेकंड थॉट तो चलो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का वाकया उन्होंने क्यों होने दिया? मैं समझता हूं कि ये वो सवालिया निशान है जनाब स्पीकर, जिसके लिए स्वीडन की हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और जवाब देना होगा। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यस करूंगा कि आप अभी जब ये तकारीर हो रही हूं, मजम्मती तकारीर, इसको जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा कि आप यहां पर एक मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर कराने के लिए एक कमेटी अभी बना दें। तमाम जो यहाँ पर अकाबरीन बैठे हैं, पार्लियामेंट के तमाम पार्टीज़ के यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब मैं समझता हूँ कि उनकी अभी कमेटी बैठ जाए और इजलास ख़त्म होने से पहले एक मौसर तरीन करारदाद वो
یہاں پر پیش کی جائے. اور ہم جناب اسپیکر آزادی اظہار کے خلاف نہیں ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا, فریڈم آف اسپیچ یہ سب کا حق ہے, لیکن کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کی آڑ میں وہ کسی کے مذہب کے خلاف بات کرے, کسی کے جو اسلامی مسلمانوں کے خلاف وہ پرچار کرے, پروپیگنڈا کرے, زہر پھیلائے؟ یہ دنیا میں کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جناب اسپیکر, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہ ہاؤس ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ایک سخت ترین الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تجاویز پیش کرے کہ کس طرح آئندہ کے لیے ہمیں اقوام متحدہ میں بھرپور وہاں پر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. ہمیں تمام دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم ایک آواز اٹھائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ اسلام کا نام لینے والے اربوں لوگ آئندہ یہ بدترین حرکت برداشت نہیں کریں گے. اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے. سویڈن میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, چند ماہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جناب اسپیکر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایوان پورا حق رکھتا ہے کہ شدید ترین الفاظ میں یہاں پر تقاریر کی جائیں, شدید ترین الفاظ میں ان کی مذمت کی جائے, اور یہ جو اشتعال انگیزی پیدا کی گئی ہے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف, جو آگ بھڑکانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے, اس کے خاتمے کے لیے ہم اپنی آواز اٹھائیں. جناب اسپیکر, میں نے یہاں پر شروع میں جو گزارشات کی, لیکن عیسائی دنیا میں ایک ایسی خاتون بھی ہیں اور وہ اب سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا نام ہے جسنڈا آرڈرن. یہ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم یہ خاتون تھی. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں, کس طریقے سے ان کو گلے سے لگایا, کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئی, کس طریقے سے انہوں نے اسلامی جو وہاں پر تہوار ہے ان کو منانے کے لیے پوری انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی, سیکورٹی دی ان کو. جناب اسپیکر, عیسائی دنیا میں ایسے لیڈرز موجود ہیں اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری اسلامی دنیا آج جسنڈا آرڈرن کو یاد کرتی ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں آپ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی امن اور سکون قائم کرنے کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ اسلامی دنیا, پاکستان ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گا. جناب اسپیکر, اس حوالے سے میں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس واقعے کے حوالے سے فی الفور وہ یون میں ایک اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں تمام جو اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں یا ان کے نمائندوں کو وہاں پر بلائیں, تاکہ وہ اپنی سربراہی میں اس اجلاس میں نہ صرف ایک مذمتی قرارداد وہاں پر پاس کروائیں بلکہ تنبیہ کریں آئندہ کے لیے ایسی حکومتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ آج یہ آگ بھڑکانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پوپ فرانسس نے بیس کی مذمت کی ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انہوں نے اس مذموم حرکت سے لا تعلقی کا انہوں نے اعلان کیا ہے. جناب اسپیکر, یہ بھی ایک بہت مثبت قدم ہے. اس سے یقیناً مسلمانوں کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑا ممد و معاون ثابت ہوگا. جناب اسپیکر, آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر آج یہ ہاؤس آج کھڑا ہو اور بڑی جرات مندی سے اور اپنے جو اسلامی جذبوں کے ساتھ یہ سب سرشار ہیں آج یہ اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کر کے قرارداد پاس کرائیں, اور انشاءاللہ میرا پھر یہ فرض ہوگا کہ میں یہ قرارداد سویڈن کی
हुकूमत को पहुंचाऊंगा कि वो अपनी पार्लियामेंट में लेके आएं और दुनिया के तमाम फोरम पर हम ये करारदाद लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह पूरी तवानाई से हम इस मज़मूम कार्रवाई के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे और सफारती लेवल पर हमारा जो फॉरेन ऑफिस है इंशाअल्लाह भरपूर वो इस मामले में किरदार अदा कर रहा है। मैं इन अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि आज इस ऐवान में हमारे मस्जिद साथियों ने बात करनी है। अल्लाह ताला करेगा कि आज की इस कार्रवाई के बाद ऐसी मज़मूम हरकतें दुनिया में होना बंद होंगी। इसके लिए हमें भरपूर तवानाई के साथ, हिम्मत के साथ और अपने ईमानी जज्बे के साथ हमें बात करना होगी। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।